تو بیت اللہ کا حج کیا تھا. صحابی رسول جانے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج بیت اللہ، میں ان 4 چیزوں کا خلاصہ تجھے دینا چاہتا ہوں. ان 4 چیزوں کا مجموعہ تیرے ہاتھ میں تھمانا چاہتا ہوں. ان 4 چیزوں کا نچوڑ تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی. فرمایا میرے صحابی حیران ہوئے، پریشان ہوئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا میرے پیارے صحابی، جہنم میں زیادہ تر اونٹے منہ لوگوں کو لٹکایا اسی وجہ سے جائے گا کہ ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. جو زبان پہ آیا بول دیا، جو زبان پہ آیا کہہ دیا. نہیں دیکھا بات اچھی ہے، نہیں دیکھا بات بری ہے، نہیں دیکھا اپنے قول و قرار کو، نہیں دیکھا اپنے اعمال کو، نہیں دیکھا میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کی بدخوئی کر رہا ہوں، کسی کی عیب جوئی کر رہا ہوں. نہیں دیکھا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا اور نہ پیچھے دیکھا، جو منہ میں آیا بول دیا. فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شیطان بنا تو زبان کی وجہ سے. کسی دور میں یہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. اپنی کیا سرائیاں پیش کی، زبان کو حرکت میں لایا اور زبان پہ جملے آئے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. نہیں دیکھا کیا کہنے لگا ہوں، سوچا نہیں، بولنے سے پہلے اس کو تولا نہیں ہے. جو زبان پہ آیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. مردود ٹھہرا، لعین ٹھہرا، پھٹکار پڑتی رہے گی، قیامت تک پڑتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کی دربار سے نکال دیا گیا. اتنا بڑا نافرمان بنا تو ایک زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بنا. یہ زبان ہم کہتے ہیں میرے غصے میں میں نے گالیاں دی. مومن کی شان اور پہچان یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بیان کیا. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. محبوب علیہ السلام اگر آپ غصے پہ کنٹرول کرنے والے نہ ہوتے، آپ بھی بد زبانی استعمال کرنے والے ہوتے، جو منہ میں آیا بول دیا، تو یہ 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے قریب کبھی بھی نہ آتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. فرمایا ان الفاحش والتفحش ليس شيء في الاسلام ان خیر الناس احسنهم اخلاقا. فرمایا بدخوئی، بےہودگی، ایسے زبان مارنا جس کا گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بے مقصد زبان ہلاتے رہنا، فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مومن انسان کی شان یہ ہے جب یہ بات کرتا ہے تو یہ سمجھ کے سوچ کے کم بولتا ہے، مختصر بولتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے. بات چھوٹی مطلب بڑا. فرمایا زیادہ بولنا، بغیر کسی مطلب کے بولتے جانا اور زبان کی طرف زبانی استعمال کرنا، جو منہ میں آیا بول دیا. فرمایا یہ نفاق کی نشانی. بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں منافق کی بیان فرمائی. فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. فرمایا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے،
اور جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خیال نہیں کرتا کہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں. پھر اسے نہیں پتا ہوتا میں نے 10 حج کیے ہیں، میں 4 عمرے کر کے آیا ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، مصلی کا امام ہوں، منبر کا خطیب ہوں. پھر یہ نہیں دیکھتا، جو منہ میں آتا ہے وہ دیتا ہے اور کہتا ہے قاری صاحب ساڑیاں نمازاں نہ دیکھو، سانوں کو گال کٹ کے جاوے کسے ایک گال کٹنے آتے مقابلے کی گال کٹ کے بہارے. ایک نہیں دیکھتا کہ میں نمازی ہوں، میرا ایک مقام ہے. غصہ آیا گالی پہ گالی نکالی، گالی پہ گالی نکالی. فرمایا یہ مومن کی شان، مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مسلمان کے لیے انداز گفتگو بیان فرمایا. اصل میں یہ بات ہم اسے سمجھتے ہیں گالیاں دینا چھوٹی چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آج ہی میں نے ایک تاریخ اسلام کی کتاب پہ پڑھا جلد نمبر 2 میں، اور وہاں صفحہ نمبر 476 پہ میں پڑھ رہا تھا. امیر عماد الدین زنکی وہ لکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر لوگوں کو نہ پکڑا جائے، ان کی سرزنش نہ کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی معمولی غلطیوں پہ اگر توجہ نہ دی جائے تو یہ آنے والے دور میں بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں. پتر چوڑ کے میں بڑھیا گوانڈیاں دے گھر آنڈا لے آیا، چک کے تے ماں نے شاباش دیتی. اگلے دن اور چیز لے آیا، اس تو اگلے دن اور شے لے آیا، ماں نے شاباش دیتی. شاباش پتر. وقت آیا یہ چور اور ڈاکو بنا، یہ بدماش اور عیاش بنا. چھوٹی چھوٹی بات کو اگر ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے، اس بات کو بیان نہیں کریں گے تو لوگ تو گالیاں نکالتے رہیں گے. گالیوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں میں جدائی آتی ہے، ماں باپ میں جدائی آتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. گالی کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایک گھر بنانے کو اتنا وقت لگا، بندے نے محنت کی 10 سال، 10 سال محنت کر کے اس نے اپنا گھر بنایا. دل کیا کہ میں شادی کرتا ہوں، اپنا گھر بساتا ہوں، اور گھر میں بیوی لے کے آیا، اسے چند گالیاں نکالی اور وہ طلاق کا مطالبہ کر کے چلی گئی، گھر چھوڑ کے چلی گئی. یہ اتنی محنت کر کے اس بندے نے گھر بنایا تھا، یہ ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگی. یہ گھر والے نے زبان چلائی ہے جس کی وجہ سے گھر والی اس سے ناراض ہو کے چلی گئی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. اتنی محنت سے جو گھر بنایا گیا تھا، چند گالی کی وجہ سے یہ گھر ٹوٹ گیا. گھر ٹوٹتے ہیں گالیوں کی وجہ سے. قرآن پاک میں مسلمان کا جو طرز کلام بیان کیا گیا، انداز گفتگو بیان کیا گیا، فرمایا قولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو، بھلی بات کہو، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، بھلی بات کہو. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دراڑیں ڈال دوں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جدائی ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ بندہ گالی نکالے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ گالی نہ نکالے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم بولتے ہیں ایک ایک جملے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے جا کے حساب و کتاب دینا. قیامت کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. بولنے سے پہلے اس بول کو تولیے اور پھر بولیے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جملہ نکلتا ہے لوگ رشتے لکھ لیتے ہیں. یہ رجسٹروں کی صورت میں ہمارے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ویڈیو کی شکل میں ہمارے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. اگر ہم یہاں گالیاں دیتے چلے گئے، یہ زبان تو تھی، ہم اس کے بعد اس کے ساتھ اچھی باتیں کہتے ہیں، بھلی باتیں کہتے ہیں،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تقاضا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو۔ فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا، کام کی بات کی اس کے علاوہ خاموش رہا۔ ہم بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کتنی گفتگو کر گئے، ایک ایک لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیش ہو گئے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ پہ پکڑ کرنی ہے، پوچھنا ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور اپنے جسم کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ ہے چھوٹا سا ٹکڑا، شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، زبان انسان کی ترجمان ہے، جب یہ بولتی ہے تو یہ صرف زبان نہیں، انسان کے پورے وجود کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر کیا چیز ہے۔ یہ ایک دکان ہے، جب یہ کھلتی ہے جب یہ چلتی ہے تو سب کو پتا چل جاتا ہے اس دکان کے اندر کیا چیز ہے، اندر سے کیا باہر آتا ہے۔ اور عربی کے شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی، کافی دیر پہلے میں نے پڑھی، آج سے 8-10 سال پہلے میں نے پڑھی، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتابوں میں نے ایک حکایت پڑھی۔ فرمانے لگے ایک بندے کی اور ایک شیر کی دوستی ہو گئی۔ ایک وقت آیا شیر اور انسان آپس میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو انسان کہنے لگا شیر مجھے نا تیرے منہ سے کوئی بو آ رہی ہے۔ اب شیر برات ہو کے چلا گیا اور شیر کہنے لگا کہ آج کے بعد تیری اور میری دوستی ختم، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ دوبارہ انسان اس کے پاس صلح صفائی کے لیے گیا تو شیر کہنے لگا ساری باتیں ٹھیک ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات جو تم نے مجھے کہی تھی نا، شیر تیرے منہ سے مجھے بدبو آ رہی ہے، میں وہ بات ابھی تک نہیں بھولا۔ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں مگر گالیوں کے زخم نہیں بھرتے، تانوں کے زخم نہیں بھرتے۔ کسی کی حقارت کرنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے سوچ کیا کریں کہ میں اس کے اوپر کیسے کاری ضرب لگانے لگا، کیا یہ وہ میری بات برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ اور عربی کا ایک مقولہ ہے کل واحد ينفق مما عنده، ہر انسان وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہیں۔ باپ ہے تو بیٹے کو گالی نکالتا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے، بھائی بھائی کو گالیاں دیتا ہے، مائیں بہنیں ایک دوسری کو گالیاں دینے پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا معاشرہ کو اس طرح کو جا چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی دور میں 360 بتوں کو برا بلا کہا کرتے تھے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ قرآن پاک کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا اگر کسی قوم کے بت کو تم برا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو برا کہیں گے، رب العالمین کو گالیاں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ زمانے کو برا کہتا ہے، یہ دن اور رات کو برا کہتا ہے، یہ چلنے والی ہواؤں کو برا کہتا ہے، یہ چلنے والے پانی کو برا کہتا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میں خود زمانہ ہوں، زمانے کو چلانے والا میں خود اللہ۔ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، عزیر اللہ کے بیٹے
تو یہ مجھے گالیاں دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے اس کے پاس تو ایمان رہتا ہی نہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو گالی دے، مسلمان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، گالی دینا یہ فسق و فجور ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کی پہلی سیڑھی ہے، یہ گناہ کی ابتدا ہے. اور ہمارا دن کا آغاز گالیوں سے ہوتا ہے، دن کا اختتام گالیوں پہ ہوتا ہے. سارا دن گالیاں، زبان چلتی جا رہی، کوئی پتہ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا. صحابی رسول نے، نبینا صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. معاذ اور معوذ میدان میں آئے رضی اللہ تعالیٰ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان بدر میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، مجھے جوان نظر نہ آئے، دو بچے نظر آئے. پوچھنے لگے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا بھتیجو تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ پوچھنے لگے ہم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ہم نے اسے مارنا ہے، ماریں گے یا مر جائیں گے. ہم نے سنا ہے ماریں گے یا مر جائیں گے. اس ناری کو ہم نے سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. بھتیجو تم نے کیا کرنا ابو جہل کا؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے ابو جہل نظر آیا، میں نے اشارہ کیا، یہ دونوں مجاہد دوڑے، جا کر کے اسے زمین کے اوپر گرا دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گالیاں دینے والے شخص کو قتل کر دیا ہے. ایک کہنے لگا میں نے مارا، دوسرا کہنے لگا میں نے مارا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے، اللہ تعالیٰ کو گالی دی جائے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے، صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے. فرمایا مردے کو گالی نہیں دینی، بیوی کو گالی نہیں دینی، پر آپ سارا کچھ کر کرا کے پتہ کیا کہتے ہیں قاری صاحب کی کریے ہن اتنا سارا کچھ گناہ دیکھو نا شیطان کرا لیتا ہے یہ سارا کچھ. اچھا گانا کٹ گیا نا وہ 5-7 گانا آخر تک اسی شیطان میں بگاڑ دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا شیطان کو بھی گالی نہیں دینی، ہوا کو بھی گالی نہیں دینی، درندوں اور پرندوں کو بھی گالی نہیں دینی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا لا تسبن احد، کسی کو گالی نہ دینا. صحابی رسول فرماتے ہیں زندگی گزر گئی پھر میں نے زندگی میں کبھی نہ کسی انسان کو گالی دی اور نہ کسی حیوان کو گالی دی. واللہ ما سببت بعدہ حرا ولا بعیرا، حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. نہ کسی بکری کو گالی دی نہ کسی اونٹ کو گالی دی. تھے چودھری صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور کھوتے ریڈیا نہیں روکتے، وہی منڈی تک جانے جاتا کوئی 1000 کا دال میں کھوتے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق بخشے کہ جہاں بھی اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آئیں ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر اس کے بعد لوگوں کی اصلاح، تاکہ معاشرہ، ماحول اور لوگ بہتر ہو سکیں. آخری حدیث مبارکہ سنیں، اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جنت میں جانے لگے گا، ایک بندہ آئے گا، کئی باتیں ہیں، وہاں ایک بندہ آ کے یہ بھی کہے گا الہ العالمین اس نے مجھے گالیاں دی تھی. یہاں ہم معمولی باتیں سمجھ کے یہ گالیاں دے جاتے ہیں، کل کو ہماری نیکیاں ختم ہونے والی ہیں، کل کو کسی کے گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالا جانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو وقت شیخ محترم کی طرف سے دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا. میں انہی باتوں کو کافی سمجھتا ہوں. الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم معاشرے میں
آخر دعوانا جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. اللہ شیخ